أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جس سورہ مبارکہ کی یہ آیت کے ذیل میں گفتگو جاری ہے، یہ سورہ مبارکہ ہجر کی آیت نمبر 99 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اور پچھلی گفتگو میں جو ہم نے بات کی ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، تو جس طریقے سے میں آج کی مجلس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے کی طور پہ جو لوگ پہلے ہیں ان کو ریمائنڈر ہو جائے تاکہ وہ تسلسل قائم ہو جائے، اور پھر آگے ہم کنٹینیو کریں گے جو آج کا ٹاپک ہے۔ تو پچھلے کچھ دنوں 2 دنوں سے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے شروع کیا اس بات سے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے یقین عام آدمی سے زیادہ ضروری ہے، لیکن یقین ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم بہت سی چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، اپنی سانس اور خوشبو سونگھ نہیں سکتے، فیل کر نہیں سکتے، اس کا ٹیسٹ چکھ نہیں سکتے، لیکن وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی کیونکہ ہم فیل نہیں کر سکتے، تو وہ اس بارے میں بالکل غلط ہوگا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی کے ایگزامپلز میں، چاہے یہ الیکٹریسٹی ہے، اسے ہم فیل نہیں کر سکتے، اگر فیل کریں گے تو پھر شاک لگے گا۔ عام طور پہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں شاکس بھی نہیں ہوتے، لیکن ہمارا پورے فون اور انٹرنیٹ پورا جو ہے آپ کا کنیکشن انہی سے ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم مشاہدے کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس ٹاپک کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا کہ علم الیقین ایک ایسپیکٹ ہے جہاں پہ ہم اپنا علم بڑھاتے ہیں تو یقین پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذیل میں دوسرا ایسپیکٹ ہے، سورہ تکاثر میں آیا عین الیقین، یعنی جب ہم کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمیں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آخرت پہ یقین عین الیقین آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں کہتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یعنی کہ ایک ٹائم آئے گا جب لوگ آنکھوں سے دوزخ کو، جہنم کو دیکھ لیں گے اور ان کے لیے عین الیقین ہو جائے گی بات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ٹائم آئے گا تو پھر روح اور جسم میں مفارقت ہو چکی ہوگی، بدلنے کا وقت نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے کہ مجھے واپس موقع دے دو، لیکن سوال یہ کیا تمہارے پاس سورہ واقعہ میں، کیا سورہ ملک میں، کیا تمہارے پاس کوئی پوچھنے والا یا وارن کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے اگنور کیا۔ تو یہ جب عین الیقین آ جائے گا وہ اس وقت آئے گا جب موت کا وقت آ جائے گا۔ تو لیکن ہمیں علم الیقین کو اس لیول تک لے کے آنا ہے کہ ہم اس سے پہلے یقین کی اس منزل پہ فائز ہو جائیں، تاکہ ہماری فرق نہ پڑے کہ موت آئے یا نہ آئے، ہمارے
فرق نہ پڑے ہماری یقین میں. اب اس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے کہ ہم وہیں پہ پہنچیں گے, کیونکہ وہاں پہ وہی پہنچ سکتا ہے جس نے یہ بات کہی کہ اگر زمین و آسمان کے پردے میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں پھر بھی میرے یقین میں ذرا سا بھی فرق نہیں آئے گا. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی کہ تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے. لیکن تقوی کا حق کے ساتھ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو جتنی استطاعت ہو. تو امام سے پوچھا کہ یہ دو آیتیں کیوں ڈیفرنٹ ہوئیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو آیت پہلے آئی تھی, یہ جو تقوی کا حق ہے, یہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی تقوی کا حق تک پہنچ نہیں سکتا. اور انہوں نے 6 کرائٹیریا بتائے کہ ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, کبھی بھولتے نہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے. اسی طرح امام علی علیہ السلام نے کہا کہ ہم ہی وہ ہیں جو تقوی کی اس لیول پہ ہیں جس لیول پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تم جتنا ممکن ہو سکے تقوی اختیار کرو. اب یہاں پہ جو ہے ہمیں رکنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد جو اگلا منزل ہے یقین کی تیسری ٹائپ تھی, وہ حق الیقین, جو آج ہم ڈسکس کریں گے. اور ہم نے ڈسکس کیا کہ علم کس طرح حاصل ہوتا ہے, جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ علم کے سینسز سے حاصل ہوتا ہے, مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے, ہمارے ایکسپیرینس سے حاصل ہوتا ہے. اور ہم نے کچھ معجزات کا ذکر کیا, جو معجزات ہیں جیسا کہ 40 کی واک اٹسیلف ایک معجزہ ہے کہ 23 ملین لوگ جاتے ہیں. 2 مہینے پہلے مکہ میں 1.8 ملین لوگ تھے, لیکن 1300 لوگوں سے زیادہ لوگ مر گئے. ڈی ہائیڈریشن سے پانی نہیں ملا. پولیس والے دیکھتے رہے کہ لوگ مر رہے ہیں, لیکن کسی نے وہ نہیں کیا. یہاں پہ 12 گنا زیادہ لوگ اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں پھر بھی جاتے ہیں اور کسی کی اس طرح موت واقع نہیں ہوتی. یہ ہمارے لیے ایک سائن ہے جو دیکھنا ہمیں چاہیے. اسی طرح جس دوسرے سائن کی ہم نے بات کی, وہ سائن تھا امام علیہ السلام کی غیبت. اس کے اوپر یقین ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یقین کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے, صلی اللہ محمد و آل محمد. اور وہ روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران یعنی کہ حضرت مریم کے والد کو الہام کیا کہ میں تمہاری اولاد میں ایک بیٹا دوں گا جو کہ مردوں کو زندہ کرے گا, جو میری نشانی ہوگا, جو بنی اسرائیل کی طرف آئے گا. جب ان کی والدہ پریگننٹ ہوئی تو ان کی والدہ کو یہ احساس تھا کہ ان کے شوہر نے بتایا تھا کہ تمہارے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا. تو انہوں نے جو آیت ہے کہ انہوں نے کہا جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے حوالے کرتی ہوں کہ میں اسے تیرے کام میں لگاؤں گی. جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی, تو آیت قرآنی ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو لڑکی ہے, خدمت کے لیے تو لڑکا موضوع تھا. لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی کے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی اس وحی الہام, اس فورکاسٹ کو پورا کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ہو کے رہے گا. تو امام نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ارادہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ارادہ فوراً اسی جنریشن میں ہو جائے. وہ ارادہ ہو سکتا ہے 100 سال, 200 سال, 400 سال, 1000 سال, 1200 سال, 1400 سال بعد ہو, لیکن وہ ہو کے رہے گا. اسی طرح 12ویں امام کا ظہور ایک ایسی یقینی حقیقت ہے جو کہ ہو کے رہے گی. کب ہوگی یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, لیکن وہ ایسی یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک حقیقت ہے جو پوری ہو کے رہے گی. کل جس بات میں نے ذکر کیا تھا کہ یقین کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب یقین کے لیے ان کے پردے ہٹائے, ملکوت سماوات اور ارض دکھائے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیکھا جس کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا. آج میں اس کا ذکر کرتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لوگ ہیں جو بدکاری
کمٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے سے پردے ہٹا دیے تھے، وہ ساری مخلوق کو دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ بدکاری ہو رہی ہے تو انہوں نے دعا کی کہ ان کو مار دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. پھر دوبارہ انہوں نے دیکھا کہ 2 اور لوگ ہیں جو بدکاری میں مرتکب ہو رہے ہیں، پھر دعا کی کہ ان کو مار دے، موت مل گئی. تیسری بار دیکھا تو پھر جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے ابراہیم تم میرے خلیل ہو، میں تمہاری دعا رد نہیں کرتا، لیکن یہ میرے بندے ہیں، ان کے بارے میں یہ دعا نہ کرو، کیونکہ میں نے اپنے بندوں پہ 3 طریقے سے حساب طے کر لیا ہے. ان کا انجام 3 طریقوں سے ہوگا. ایک یہ کہ میں انہیں موقع دوں گا یہاں تک کہ وہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں، کیونکہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. دوسرا، میں اس وقت تک موقع دوں گا کہ ان کے صلب سے اگر کوئی فیوچر میں مومن آنے والا ہے تو وہ نکل آئے، اور پھر میں انہیں سزا دوں. اور تیسرا یہ کہ جب ان کا وقت آئے گا سزا کا تو ایسی سزا دوں گا جو تم یہ سزا دے رہے ہو اس کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ میں اپنی جبروت اور اپنی قہاریت کی سبب انہیں سزا دوں گا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی پوری فکر میں اور اس کی پوری لاجک میں ایک چیز ہے، یہ روایتوں میں بھی ہے کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب کفار کے صلبوں سے تمام مومنین نکال لیے جائیں گے. اور اسی وجہ سے ایک ریزن ہے کہ وہ موقوف ہوا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز کہ امام نے کہا، چھٹے امام نے، کہ 5 نشانیاں بتائیں امام کے ظہور کی. بہت سی نشانیاں ہیں، ایک پوری کتاب ہے جو علامہ طالب جوہری صاحب نے لکھی ہے، ظہور علامات امام مہدی علیہ السلام. اس کے اندر بہت سی روایتیں ہیں، اور اس کے اندر بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ کو اشارات بتائے، نشانیاں بتائیں کہ یہ کب ہوگا ظہور. لیکن اس کے اندر جو 5 نشانیاں اس روایت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ اس وقت ہوگی جب آخری وقت قریب ہوگا. ایک یہ کہ یمانی، خراسانی اور سفیانی کا خروج ہوگا. دوسرا یہ کہ زمین ایک جگہ پہ دھس جائے گی، بڑے زلزلے آئیں گے. تیسرا یہ کہ رمضان کے مہینے میں ایک آواز آئے گی، وہ ایسی آواز ہوگی جو سب سنیں گے، وہ اتنی زیادہ آواز ہوگی کہ سب سنیں گے، اور کانوں کے اندر حضرت جبرائیل کی آواز پہنچے گی، اور ہر کسی کے پاس یہ پہنچے گی کہ اب ظہور ہو رہا ہے اس قائم کا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور پانچویں بات یہ کہ اس سے پہلے لال ایک وبا آئے گی اور ایک سفید وبا آئے گی. لال وبا اور سفید وبا کے بارے میں امام سے پوچھا تو امام نے کہا سفید وبا وہ ہوگی جو بیماری کی وجہ سے ہوگی، اور لال وبا وہ ہوگی جو قتل و غارت گری کی وجہ سے ہوگی، یعنی کہ خون بہایا جائے گا. اور آج کل کے زمانے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ خون بہا ٹی وی کے اوپر، یعنی اپنی سکرینز کے اوپر، پبلک میڈیا میں نہیں آتا، لیکن ایسے بچے جن کے سر نہیں، جن کی ماں روتی ہیں، لاشوں کے اوپر روزانہ 28-30 لاشیں پڑے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوپلیس ہیں، بچے ہوپلیس ہیں. میں نے ایک سین کل دیکھا، ابھی جو مرثیہ پڑھا، وہ میرے ذہن میں گزرا کہ ایک بچے کی ویڈیو ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا باپ جل رہا ہے، میرا باپ جل رہا ہے، اور وہ اس طرح آگے پیچھے جا رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے. وہ میرے ذہن میں گزرا کہ حضرت سکینہ جب آخری وقت میں امام حسین جا رہے ہوں گے تو وہ کس طریقے سے کبھی ادھر جاتی ہوں گی، کبھی ادھر جاتی ہوں، کسی طرح میرا بابا بچ جائے. وہ بچہ اتنا رو رہا تھا کہ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ کسی طریقے سے میرا باپ بچ جائے. میرا باپ مجھے ہر جگہ لے کے جاتا تھا، میرا ساتھی تھا، میرا دوست تھا، اس کی خاطر میں سب کچھ کرتا تھا، اور وہ بھی 4-5 سال کا بچہ. اگر آپ یہ تمام چیزیں دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا، اس اللہ نے جس نے حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر دیکھا کہ بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، حضرت موسیٰ کو بھیجا بغیر کسی اسلحہ کے، بغیر کسی طاقت کے، کہ پوری قوم کو نکال کے لے آئے، وہ اللہ کیا ابھی خاموش رہے گا؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ وقت یقینی قریب ہے.
جب ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگوں نے، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، بڑی بڑی پلیگز آئیں، لیکن جس طرح اس وبا نے جو 2020 میں آئی، اور جس طرح یہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، اس طرح کی ویڈیوز کبھی کسی نے سوچی بھی نہیں کہ آئیں گی، اور لوگ خاموش تماشائی بن کے خاموش رہیں گے بلکہ سپورٹ کریں گے۔ یہ چیز انسانیت کا ٹیسٹ ہے کہ اس ٹیسٹ کے بعد جب اللہ نے دیکھ لیا کہ اب کوئی امید نہیں، تو وہ وارث جس کے وعدہ ہے کہ وہ آئے گا قیامت سے پہلے، اس چاہے ایک دن رہ جائے قیامت میں، وہ دن اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ وارث آئے گا اور وہ عدل و انصاف قائم کرے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ امام کی واپسی جلدی ہو، ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے فرض سب مل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھیوں میں شمار کرے، اور یقین اتنا ہو کہ جیسے ہی وہ آواز آئے ہمارا دل اتنا مطمئن ہو کہ ہم جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر شک آ گیا اس وقت تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی حاضر وفی کل سا ولیا وحافظا وقائنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ اب یہاں سے ایک چیز، اور یہ یقین کی ایگزامپل ہے کہ جب آپ کے دل میں یقین ہوگا، جب آپ کے دل میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام نہ صرف سولو کرے گا، آپ کے نام کو زندہ رکھے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، کل بھی میں نے دی تھی، مجھے پرسنل بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ میں نے بچپن میں انہیں سنا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ علامہ ناصر عباس، ہم لوگ ملتان میں رہتے تھے، ملتان کے پاس، تو وہ وہاں پہ آتے تھے۔ ان کی 12 سال پہلے شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی آواز بند نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کام کیا اہل بیت کی خاطر، آج تک ان کی آواز جاری ہے۔ آج ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا، اور میں انہیں کریڈٹ دوں گا اس بات کا کیونکہ انہوں نے یہ کی نالج۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی ایک دفعہ کسی اسکول میں گئے، اور اسکول میں جا کے ان سے لوگوں سے، بچوں سے کہا کہ آپ سوال کیجئے، لیکن سوال پہلے سے بتا دیے تھے کہ بھیا یہ سوال کرنا، سمپل سوال کرنا۔ لیکن وہاں پہ جب گئے، بچوں کے سوال ختم ہو گئے، تو پوچھا کسی سے کوئی اور سوال ہے، تو ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر میں سوال کروں تو برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں، برا نہیں مانوں گا، سوال پوچھئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا، اچھا پہلے دینے سے پہلے پوچھا کہ کیا تم شیعہ ہو؟ سوال یہ پوچھا کیا تم شیعہ، اور یہ سارے بچوں کے لیے، کہ بچوں کا یقین اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کہیں پہ بھی سوال اٹھے، چاہے وہ سوال گیئزم کے اوپر اٹھے، LGBTQ کے اوپر اٹھے، چاہے وہ نان شیعہ سنی کے اوپر اٹھے، چاہے وہ ایتھیزم سے اٹھے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا سوال ہو، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ جواب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ شیطان بچوں کے اوپر پہلے اٹیک کرتا ہے۔ تو اس بچے سے انہوں نے پوچھا کیا تم شیعہ ہو؟ تو بچے نے کہا مولانا صاحب الحمدللہ میں شیعہ بھی ہوں اور سید بھی ہوں۔ کہا اچھا چلیں، آپ سوال ایسے سوال نہیں کرتے بیٹا، یہ سوال بہت، اللہ تعالیٰ کو کون جان سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہم چھوٹی مخلوق، ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور صرف اللہ نہیں، تمام فرشتے مل کے درود بھیج رہے ہیں رسول اللہ اور ان کی آل کے اوپر۔ مولانا نے کہا یہ بات تو صحیح ہے،
اچھا اس نے پھر مولانا خاموش ہو گئے کہ بہت اچھا جواب بیٹا، بہت اچھا جواب. پھر انہوں نے ایک اور چیز پوچھی بچے، اچھا مولانا صاحب ایک اور سوال میں پوچھوں کہ اور کیا کر رہا ہے اللہ میاں؟ اب آپ ہی بتا دیں کہ اور کیا کر رہا ہے اللہ میاں. تو بچے نے کہا مولانا صاحب اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے جو غاصب اہل بیت ہیں. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد. اور یہ کل میں نے بات کی تھی چونکہ لوگ نئے ہیں، ایک یقین ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جو یقین کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک ٹائم کا اسپیس ہے اور دوسرا انسان کی معرفت سے ریلیٹڈ ہے. کہ اگر یقین میں ذرا سی کمی ہے کہ بچپن میں، اور یہ ہوتا ہے کیونکہ میں خود جو ہے ایسے معاشرے میں بڑا جہاں پہ پہلے دو خلیفہ تین خلیفہ کو اوپر اتنے اوپر چڑھا دیتے تھے، امام علی علیہ السلام کے بھی القاب انہی کو دے دیتے تھے اور ہم انہی کو رضی اللہ کہتے ہوئے بڑے ہوئے. اب یقین میں اگر انسان کے اندر یہ یقین نہیں آیا کہ بی بی زہرا کا غاصب ہے یہ اور ان کے قاتلوں میں شامل ہیں یہ، اور ایک ذرا سے منٹ کے لیے آدمی کو شک ہو کہ لعنت جب بھیجی جائے ظالمین کے اوپر اور اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر اور بی بی کے دشمنوں کے اوپر، تو علامہ کہتے ہیں کہ لعنت اتنی سمارٹ ہے، میں معافی کے ساتھ کہ جو ان کو سن چکے ہیں، لیکن لعنت اتنی سمارٹ ہے کہ جو ذرا سا جھجکتا ہے اس کے منہ پہ خود آ کے لعنت پڑتی ہے کہ تم ان کے لیے لعنت میں جھجکے ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب یہ ضروری اس لیے کہ بچوں میں اس طرح یقین پیدا کیا جائے، خاص طور پہ اس زمانے میں جہاں پہ بچپن سے یہ ساری چیزیں ٹرین کی جاتی ہیں. معاویہ نے کیا کیا کہ بچپن سے ان بچوں کو ٹرین کیا اہل بیت، خاص طور پہ امام علی علیہ السلام کی نفرت میں. ان لوگوں نے بچوں پہ کام کیا. آج یہ بات جو کہ خاص طور پہ ایل جی بی ٹی کیو والا سسٹم ہے، یہ بچوں سے شروع اس لیے ہو رہا ہے، کمزور ہوتے ہیں بچوں کو. آپ بچپن میں اگر ان کے مائنڈ میں ڈال دیں گے، امام میں تمہیں اس لیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارا ذہن ابھی کچا ہے، جو اس میں پڑ گیا وہ پکا ہو جائے گا. کتنے سارے شیعہ، کتنے سارے مسلمان ان کے پاس دنیا بھر کی ہدایت دے دیں، بچپن سے جو چیز انہوں نے 15-20 سال تک سنی ہے وہ بدل نہیں سکتے. انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں غلط ہے، لیکن وہ چینج نہیں ہو سکتے کیونکہ بچپن میں یہاں بھی ہو رہی ہے. تو ہمارے معاملے میں شک نہ ہو، کیونکہ شک ہوا تو شیطان فوراً آئے گا. اور شک کے اوپر ہم کل ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ جب شک آتا ہے تو ناشکری آدمی کرتا ہے، جب شک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور ہو جاتا ہے، جب شک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات سننے سے آدمی دور ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اپنے آپ میں وہ پیدا کرنی چاہیے. اب صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. اور آج میں اس بات میں معذرت خواہ خود بھی ہوں ممبر سے، یہ کہ نماز کے ٹائم کے اوپر ہمیں مجلس شروع کر دینی، یعنی نماز ختم ہو اور نماز شروع ہو تو اذان ہو تو نوحہ اور سب کچھ ختم ہو جائے تاکہ نماز ٹائم پہ پڑھیں. تو آج میں کوشش کروں گا کہ مجلس میں مختصر رکھیں تاکہ نوحے کا ٹائم مل سکے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دو چیزیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے حق الیقین اور ایک ہے عبادت کا کیا مطلب ہے. کیونکہ جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا اس میں ہے کہ اتنی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جائے. تو عبادت کا کیا مطلب ہے؟ 4 آیتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی تفسیر میں جا کے پھر آگے حق الیقین کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو سب پڑھتے ہیں یہ آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. سورہ حمد کی 5ویں آیت سب پڑھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ تفسیر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر میں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے جس نے میری نعمتوں کا اقرار کیا اور جس کے اوپر میں نے اپنی نعمتیں کی، تو اپنی عبادت خالص کر کے، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی دنیاوی پرستی کے، بغیر کسی لالچ کے تم میرے لیے کرو.
تو یہاں سے ایک سوال میں جواب ملا کہ ہم عبادت کریں تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر کے کریں. دوسری آیت سورہ داریات کی 56 آیت ہے بلیو، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا الا لعابدون، یعنی کہ صرف عبادت کے لیے میں نے خلق کیا. اب یہاں پہ اگین عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ روایت میں اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس سے یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں کو بتا دیا اور انسان کو فری ول دے دی کہ اور جنوں کو کہ کیا چیز چوز کرو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فری ول دے دی اور بتا دیا کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو. تیسری آیت سورہ بقرہ کی 21ویں آیت کہ یا ایھا الناس، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم تقوی حاصل کرنے والے ہو جاؤ. یہاں پہ معصومین علیہ السلام نے 4 چیزیں بتائیں اس عبادت سے. پہلی چیز کہ بلیف، یقین پیدا کرو اپنی احکام میں، یعنی کہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ ولایت محمد و آل محمد یقینی ہے، یعنی کہ موت آنے والی ہے. یہ تمام چیزیں پیدا کرو، یہ عبادت ہے. دوسری چیز جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائی کہ عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک عبادت وہ جو کہ غلام کی عبادت ہے، وہ عبادت جس میں آدمی ڈر کے کرتا ہے کہ عذاب پڑے گا. دوسری عبادت وہ ہوتی ہے جو تاجر اور بزنس مین کی عبادت ہے، یعنی کہ وہ لالچ میں کرتا ہے کہ اگر میں 1 دوں گا تو مجھے 10 ملیں گے، اگر میں نماز شب قدر میں پڑھ لوں گا تو 1000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا. اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا 1000 نمازوں کا مل گیا 1000 مہینوں کے، تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی ایک چیز ہے جو کہ آدمی اس کنفیوژن میں رہ جاتا ہے کہ نماز واجب ہے، وہ جو نمازیں ہیں وہ واجب ہیں. یہ تمام چیزیں یہ آپ کی عبادت کو بڑھاتی ہیں، لیکن واجب جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسے پورا کرنا ضروری ہے. اسی طرح جو چوتھی، ایک بار صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک اور بار صلوات پڑھیے محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، اور عبادت یا ایھا الذین آمنو، یہاں پہ ذکر ہوا یا ایھا الذین آمنو، رکوع کرو سجدہ کرو. پیشے والی میں تھا سورہ بقرہ کی 21ویں آیت میں کہ تم جو ہو یا ایھا الناس، اے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم یا ایھا الذین آمنو، رکوع کرو سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو. یعنی کہ رکوع اور سجدہ عبادت سے ڈیفرنٹ ہے، اور یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو عبادت میں ہیں. تو اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عبادت جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عبادت میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. عبادت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، جہاد کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، تبرع کرو، تولا کرو. یہ تمام چیزیں کرو، پلس اپنے عقائد میں توحید کے اوپر عقیدہ ہو، عدل کے اوپر عقیدہ ہو، قیامت کے اوپر عقیدہ ہو، امامت کے اوپر عقیدہ ہو، نبوت کے اوپر عقیدہ ہو، تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھو جو پہلے آئیں جو بعد میں آئیں. لیکن کام یہاں رکتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اور کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح رہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو، صلہ رحم کرو، اور اپنے نیبرز کے ساتھ غریبوں کا خیال رکھو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے معاملات میں خیال رکھو اور ناپ تول زیادہ اور کم نہ کرو. اور زمین پہ اس طرح، حضرت لقمان، اس طرح نہ چلو کہ غرور سے چل رہے ہو، اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام معاملات میں اپنے کام اخلاص کے ساتھ کرو. اخلاص ضروری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
یہ تمام چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے کہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ رک نہیں گیا، یعنی کہ پہلے عبادات بتائیں، عقائد بتائیں، معاملات بتائیں، اخلاق بتائیں، اور حقوق اللہ، حقوق عباد بتائیں، اور پھر کہا ان چیزیں یہ حرام ہیں، ان سے بچو، یہ گناہ کے کام ہیں، ان سے بچو، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب، جوا، بت، پانسے اور انٹرسٹ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے بچو، حرام کھانا نہیں کھاؤ، خون غلط ہے، دوسری طرف کہا یہ حلال ہے، یہ چیزیں کرو. تو ان تمام چیزوں کے مجموعے کو عبادت کہتے ہیں. اور عبادت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے آگے بڑھ کے کہا یہ تمام چیزیں تو ہو گئی جو میں انسٹرکشنز دے رہا ہوں، اب میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو اگر تم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. تم میرا شکر ادا کرو میں اور دوں گا، تم تقوی اختیار کرو میں تمہارے مسائل سالو کروں گا، رزق وسیع کروں گا، تم استغفار کرو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا. اور مزید چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ کون ہے جو ہمیں قرض حسنہ دے تو ہم اس کے لیے مزید کر دیں. تو یہاں پہ جو اب سوال آیا، کیونکہ میں نے جب پہلی بار سنا تھا اس آیت کو اور آیت کی ٹرانسلیشن تھی کہ عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے، لیکن اب تمام چیزوں کو سنتے ہوئے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، علم کون سا؟ جس میں آپ مشاہدے کے بعد جب آپ نے عبادتیں کی، جب آپ نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا، جانتے ہوئے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ آپ ویکیشن پہ جا سکیں، پھر بھی آپ نے خرچ کیا اور پھر آپ کو واپس مل گیا ایسی جگہ سے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے تھے. کہیں پہ آپ گئے کسی دکان کے اوپر، آپ کی ڈیل ہوئی تھی $2600 کی کوئی چیز لینی ہے، اس نے کہا 2200 کی تم لے لو، خدا نے اس کے دل میں ڈال دیا. کہیں پہ ہوا آپ کو بیماری آ گئی، آپ کے پاس انشورنس نہیں تھا، $2.5 کا بل آیا، وہاں سے ایک لیٹر آپ نے لکھا، ایک ایپلیکیشن بھری، سارا کا سارا بل معاف ہو گیا. ایسی چیزیں جب آپ کے مشاہدے سے گزرتی ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ عبادت کرتے ہیں اور یہ علم میں اضافہ مشاہدے کے تھرو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، تو آپ کا ایمان اور آپ کا یقین بڑھتا جاتا ہے. اور جو میں دونوں بار کہہ چکا ہوں، جب یقین بڑھتا ہے تو علم بڑھتا ہے، جب آپ اور کام کرتے ہیں تو یقین اور بڑھتا ہے، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں اپنی لائف میں سوچ رہا تھا، کیا میں نے کبھی سوچا تھا کہ اس منبر امام کے اوپر آ کے میں پڑھوں گا؟ کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کبھی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں امریکہ میں یہاں پہ ہوں گا جب میں ڈیرہ غازی خان میں پڑھائی کر رہا تھا سرائکی لوگوں کے بیچ میں؟ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیا آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے واقعات نہیں ہوئے کہ جہاں پہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ اگر آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا تو پڑھائی نہیں ہو سکتی؟ جس رب نے اس وقت خیال رکھا وہ رب کیوں اب خیال نہیں رکھے گا؟ اور اسی وجہ سے اگر ہم عبادت پوری کی پوری اللہ کی کرتے رہیں گے تو ہمارا یقین بڑھتا رہے گا. جب یقین اس لیول پہ پہنچ جائے گا کہ امام کی آواز آئے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ بچوں کا کون خیال کرے گا، ہم کہ امام آپ نے بلائے، ہماری جان ہمارا سب کچھ آپ کے لیے، میں جا رہا ہوں، آپ جانے میری فیملی کو، میرے گھر کو، میرے سب کچھ کو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے یہ عبادت کا معاملہ ہے کہ ہر وقت عبادت کرتے رہیں، کیونکہ یہ یقین ہر وقت بڑھنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے. آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا زندگی میں، آپ نے کوئی لیٹ سے ایک اسکول بنا دیا، آپ نے اپنے فیملی کی ہیلپ کر دی. اگلا سال آیا، شیطان نے دل میں ڈال دیا کہ یار ابھی تو کی تھی، اب کیوں کریں، ابھی ہو سکتا ہے مجھے ضرورت پڑے. آپ نے نہیں کی، پھر یقین آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے. تو یہ چیز خیال رکھیں کہ شیطان رکا ہوا نہیں. آپ جب بھی ایک نیک کام کرتے ہیں شیطان کے سینے میں، کلیجے میں ایک چھرا گھکتا ہے. شیطان نے اپنا وعدہ یہ کیا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں گا، اور پوری دنیا کو بہکا چکا. یہ جو 1-2% آف ورلڈ پاپولیشن ہے یہی رہتی ہے، اور اسی کے اوپر اس کا پورا زور چلتا ہے. تو یہ ہمیں اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، اور اپنے یقین کو ہم ہی بڑھا سکتے ہیں اپنے ایکشنز کے ساتھ. اب جو چوتھی جو حق الیقین کے اوپر میں بات
کرنا چاہتا ہوں کہ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. تو یا علی یا علی. سورہ واقعہ کی آیت ہے ان ھذا لہو حق الیقین, اور سورہ حاقات کی بھی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے ان ہوا حق الیقین, اور دونوں کی آخری آیت ہے فسبح بسم ربک العظیم. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دونوں بہت کلوز آیت ہے, دونوں میں حق یقین کی بات ہوئی ہے. تو حق یقین ہے کیا؟ سورہ حاقات میں اگر آپ پیچھے والی آیتیں پڑھیں 41 سے لے کے آخر کی 51 آیت تک 52 آیت تک, اس کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کلام انہوں نے خود نہیں کیا, نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے. یہ اگر کسی کا ہوتا تو ہم انہیں پکڑ کے ان کی شہرت کاٹ دیتے. یہ قرآن مجید کی وہ ہے آیات ہیں, اور یہ واقعی حق الیقین ہے. تو جو تفسیر میں ہے کہ لوگوں نے جب غدیر کے اوپر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ آئے نہیں کہ یہ یقیناً اس کی طرف سے ہے, اور اگر انہوں نے خود بنایا ہوتا تو اس کا یہ انجام ہوتا. اور بے شک یہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام, ولایت اہل بیت, یہ حق الیقین ہے, یہ یقین کا حق ہے. اگر ہم اس ولایت میں یقین حاصل کر لیں تو ہمیں وہ مرتبہ ملے گا جو کہیں سے نہیں مل سکتا. اور یہی اگر آپ سورہ واقعہ کی پچھلی آیتیں آپ دیکھیں جہاں پہ ہے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد, ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنات النعیم ان ھذا لہو حق الیقین فسبح بسم ربک العظیم. اس آیت کی تفسیر آئے گا, منکر نکیر آ کے پوچھیں گے, تو منکر نکیر جب پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, تمہارا امام کون ہے, اور جب سوالوں کے جواب صحیح دیں گے تو یہ ہوں گے جو مقربین میں سے ہوں گے, ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور جو سوالوں کے غلط جواب دیں گے ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ یقیناً حق الیقین ہے, یہ ہو کے رہے گا. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات باور کرنی چاہیے اپنے آپ میں کہ یہ اہل بیت کی معرفت حق الیقین ہے. لیکن معرفت آئے کیسے؟ جمعے کے خطبے میں نے بات کی تھی, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ امام سے پوچھا, جب امام نے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ ومن شیعتہ ابراہیم, کہ جب ابراہیم ان کے شیعہ میں سے تھے جب وہ قلب سلیم لے کے آئے, تو پھر امام سے پوچھا کہ کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. اور میں یہ واقعہ بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو جو نئے ہیں ان کے پاس یہ پہنچ جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے شیعہ کے مطلب میں, خاص طور پہ بچوں کے لیے کہ شیعہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں. جب حضرت ابراہیم کے سامنے ملکوت و آسمان و زمین ہٹا دیے گئے تو انہوں نے دیکھا عرش کی طرف, اور عرش کے ساتھ انہوں نے انوار کو دیکھا. انوار میں 5 انوار تھے. 5 انوار کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ, علی مرتضی, فاطمہ زہرا, حسن مجتبی, حسین شہید ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کے اطراف میں جو 9 انوار ہیں یہ کس کے ہیں؟ کہا کہ یہ ان کی اولاد سے, حسین علیہ السلام کی اولاد سے جو امام آئیں گے ان کے انوار ہیں. پھر بہت سے انگنت انوار تھے. پوچھا یہ کس کے انوار ہیں؟ کہا کہ یہ شیعان علی ابن ابی طالب ہیں. کہا حضرت ابراہیم نے اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں بھی شیعان علی میں سے ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے کہ وہ شیعہ ہو گئے جب وہ قلب سلیم لے کے آئے. امام علیہ السلام نے پوچھا اس آدمی سے جس نے کہا کہ میں شیعہ ہوں کہ کیا تمہارے دل میں اس بات کی خواہش ہے کہ تم اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرو یا اپنے بھائی کے اوپر؟ اس نے کہا میں اپنے اوپر خرچ کرنا پسند کروں گا. تو امام نے کہا کہ تم ہم سے یہ تو کہہ سکتے ہو کہ میں
محبت کرتا ہوں، لیکن شیعہ نہیں ہو سکتے۔ شیعہ وہ ہے جس کا قلب سلیم ہو، اور قلب سلیم امام نے کہا وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز نہیں، دنیا کی محبت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری محبت ہو نہیں سکتی۔ وہ قلب سلیم ہے، اور وہ شرط ہے شیعان امام علی علیہ السلام ہونے کی، اور ان نور میں سے ہونے کے لیے جو عرش کے سائیڈ پہ حضرت ابراہیم نے دیکھے تھے۔ صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ اور امام علی علیہ السلام کے ان انوار کے باوجود لوگوں نے جو زیادتیاں کی اہل بیت کے ساتھ، تمام معجزات دیکھ کے، ایک وقت آیا کہ جب اہل بیت علیہ السلام آخر میں جب چوتھی خلافت آئی اور امام علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اور تمام کوفہ بلایا۔ اب کوفہ بلانے کے بعد امام نے کہا کہ آج کی رات سب لوگوں کو کہہ دو کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، آج کی رات میرے بچے، میری بیٹیاں کوفے میں آ رہی ہیں۔ امام خود دروازے پہ لینے گئے اپنی بیٹیوں کو، اور حضرت زینب کے اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے لا رہے تھے۔ امام کہہ رہے تھے زینب یہ کوفہ ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھو۔ تھوڑی دیر جانے کے بعد امام نے کہا یہ بازار ہے، جس کے دروازہ یہ کھولو پردہ اور دیکھو یہ بازار ہے، اس کے اندر دیکھ لو اس کو اچھی طریقے سے۔ تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھے امام اور کہا یہ دارالامارہ کی جگہ ہے، اس جگہ کو اچھی طریقے سے دیکھ لو۔ بی بی کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ رکے بابا، تو میں نے کہا بابا یہ تمام چیزیں آپ عباس کو بتائیے، حسن و حسین کو بتائیے، یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، میرا کیا کام گھر سے باہر؟ امام نے کہا بیٹی ایک دن آئے گا کہ تم اس شہر میں آؤ گی اور تمہارے سر پہ ردا نہیں ہوگی۔ جب عاشور کا دن آیا، حضرت عباس جب سب مر گئے تو حضرت عباس امام کے پاس آئے۔ امام نے کہا کہ ابھی اجازت نہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ اب لشکر نہیں تو کیوں اجازت نہیں دیتے؟ امام نے کہا کہ جاؤ زینب سے اجازت لے لو۔ حضرت زینب کے پاس عباس علمدار پہنچے اور کہا بیوی آپ مجھے اجازت دے دیں کہ اب باقی کوئی نہیں بچا۔ بیوی نے کہا کہ عباس میرے پاس آؤ۔ جب بابا مجھے کوفہ لے کے آئے تھے تو مجھ سے کہا تھا ایک دن تمہیں کوفہ آنا ہوگا، ایک دن تمہارے ہاتھوں میں رسن بندھے گی، لیکن میں یہ سوچا کرتی تھی کہ ہوگا تو، لیکن میرا عباس جیسا بھائی ہے، ایسا ممکن کیسے ہے کہ یہ ہو، لیکن ہوگا ضرور۔ آج مجھے یقین ہو گیا، اب تم جا رہے ہو، اب میرے ہاتھوں میں رسن بندھے گی، اب مجھے کوفہ لے کے جائیں گے۔ اب جب وقت گزر گیا، عاشور کا دن آ گیا، حضرت زینب نے امام حسین کے لاشے کے پاس جا کے شمر کو کہا کہ اس کو دیکھو یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ عمر سعد سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو اس کے علاوہ کوئی نواسا نہیں، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے جو قتل ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ وہ خاموش رہا۔ شہادتیں ہو گئیں۔ 11 تاریخ کو قافلہ روانہ ہوا، اپنے 2 بیٹوں اور بھائیوں کی لاشوں کو دیکھ کے روانہ ہوئے، کوفے سے ہو کے شام پہنچی۔ دروازے پہ حضرت زینب بیٹھ گئی۔ حضرت سجاد نے پوچھا کہ بی بی کیوں بیٹھی ہے؟ میرے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم دربار میں جاؤ گی تو میں آؤں گا۔ یا علی کہہ کے اٹھی اور کہا چلو۔ میرے بابا آ گئے۔ اب وقت گزرتا گیا، سال گزر گیا، اس لعین نے واپس آزادی کے لیے بلایا۔ حضرت سجاد نے کہا کہ بی بی یہاں پہ رہیں گی پھوپھی اماں یا مدینہ چلیں گی؟ انہوں نے کہا ہم اپنے بھائیوں کو دل بھر کے روئے نہیں،
ہمارے لیے کمرہ کروا دو تاکہ دل بھر کے ماتم کر لیں یہاں پہ. اب جب کمرہ آیا تو تبرکات آنے لگے. وہاں پہ سب کے تبرکات تمام سر آئے. 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے. وہ چھوٹے چھوٹے سر کونے میں رکھے ہوئے کوئی لے نہیں رہا. پوچھا لوگوں نے کہ اس کی ماں مر گئی, ان 2 بچوں کی ماں مر گئی, اس سر کو کوئی وارث نہیں. تو حضرت فضہ نے کہا نہیں, ان کی ماں زندہ ہے لیکن ان کی ماں اپنے بھائی کو رو رہی ہے. حضرت زینب وہاں سے واپس چلی. حضرت سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کربلا جائیں گی یا مدینہ جائیں گی؟ ہم کربلا سے ہو کے جائیں گے. کربلا میں وارد ہوئی. کربلا کے بعد 3 دن وہاں پہ قیام کیا, پھر مدینہ چلی. اب مدینے جب پہنچی تو وہاں پہ نانا کی قبر کے پاس جا کے بی بی نے کہا نانا آپ کے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 پر قدم پہ کھڑی تھی, حسین کے سر میں شمر کے ہاتھ تھا, شمر گلا کاٹتا تھا اور میں کہتی تھی نانا یہ آپ کا نواسا ہے, اس کو کیا اسے شہید کرتے ہیں. اور پھر کہا جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو پھر کہا تھوڑی دیر بعد نانا اگر یہاں نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو اپنے ہاتھ کے رسن کھول کے دکھاتی کہ کس طرح میرے ہاتھوں میں رسن بندھی. پھر گئی سجاد سے کہا کہ بیٹا مجھے ماں کی قبر پہ لے جاؤ. جب ماں کی قبر پہ گئیں تو وہاں پہ کہا ماں میرے ساتھ یہ ہو گیا, یہ میں قمیض لے کے آئی ہوں حسین کی, قبر پہ زلزلہ آیا. امام زینب نے کہا ماں آپ صرف قمیض سے ہل گئی, میں دیکھ رہی تھی کہ بھائی کا لاچا گھوڑوں سے پامال ہو رہا ہے. اب جب واپس گھر آئی, گھر آ کے اپنے گھر گئی اور وہاں پہ انہوں نے 2 چھوٹے چھوٹے مسلے رکھے تھے. ماں تھی ابھی تک بیٹوں کو نہیں روئی تھی, دیکھ کے دل پھٹ گیا. کبھی کسی کا چھوٹا بچہ ہو وہ گھر میں بھاگتا پھرتا ہو, اگر وہ بچہ کبھی بیمار ہو جائے, گھر نہ آئے یا خدا نخواستہ مر جائے, ماں جب دیکھتی ہے اپنے گھر میں سب کچھ اسے بچہ یاد آتا, یہیں پہ بچہ کھیلتا تھا, یہی بچے نماز پڑھتے تھے. اب جب واپس آئی گھر میں تو حضرت عبداللہ آئے اور کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہتی ہیں کہ عبداللہ آپ نے نہیں پہچانا, میں آپ کی بیوی زینب ہوں. کہا کیا ہو گیا بی بی؟ اور پھر حضرت عبداللہ نے ہاتھوں پہ جب رسیوں کے نشان دیکھے تو اٹھ کے کھڑے ہوئے, میں جاؤں گا یزید کے پاس. حضرت سجاد کے پاس پہنچے اور کہا میں جاؤں گا. امام نے کہا آپ نہ جائیے پھپھا, آپ نہ جائیے, یہ حکم ہے, لیکن یاد رکھیے آپ کو یہ دیکھ کے یہ احساس ہوا کہ آپ کی غیرت گوارا نہ کر سکی. میرے سامنے میرے پھوپھیوں کی چادریں اتاری گئی, میرے اوپر درے پڑتے تھے, میں مجبور تھا اور میں دیکھتا رہا کہ میری پھوپھیاں ننگے سر سارا راستہ چلتی تھی. میری بیٹی میری بہن کہتی تھی بھائی میری مدد کرو, اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.